کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور کورونا کے متاثرین کو گھر گھر ان کی ضروریات زندگی پہنچانے کے لیے متحرک اور کوشاں نظر آئیں گے۔ اسی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے آج وزیر اعظم پاکستان نے کیش ایمرجنسی ٹرانسفر پروگرام جو احساس کے زیر اہتمام ہے اس کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے اور اس مرحلے میں 12,000 فی کس خاندان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 144 ارب روپیہ عوام میں تقسیم ہونے جا رہا ہے اور یہ ان مستحقین کا حق ہے جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جن کا پاورٹی سکور انڈیکس جو ہے وہ نادرا اور دیگر سروے رپورٹ کی مدد سے طے کیا گیا ہے اور اس پروگرام کے تحت 1,20,00,000 مستحقین جو ہیں وہ مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کا جو یہ عہد ہے کہ وہ کورونا کے متاثرین کو ہر طرح سے نہ صرف ریلیف پہنچائیں گے بلکہ بنیادی ضروریات اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر کے ان مستحقین کو، نادار افراد کو، پسے ہوئے طبقات کو حکومت کے ہر ریلیف پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ایک طرف وفاقی حکومت وزیر اعظم کی قیادت میں صوبائی حکومتوں کی مشاورت اور معاونت کے ساتھ مستحق اور نادار خاندانوں میں ایمرجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام کا اجرا کر رہی ہے، تو دوسری طرف وہ افراد جو یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے ضروریات اشیاء خریدتے تھے، قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو بحران جس کا سب ہمارے پاکستان کے عوام نے سامنا کیا اور جس کی بنا پہ اس کے تدارک کے لیے کمیٹی بنی اور اس کی رپورٹ کی روشنی میں آگے ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے لائے عمل اور حکمت عملی طے ہو رہی ہے، دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو اور زیادہ مؤثر اور بااختیار بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس ادارے کی زیر سرپرستی چلنے والے یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان کو عوام کے ریلیف کے لیے ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو موجودہ صورتحال کے مطابق نہ صرف کورونا کے متاثرین بلکہ عام پاکستانی شہری جو ہیں ان کی دسترس اور رسائی یوٹیلیٹی سٹورز تک یقینی بنائی جائے اور وہ سہولت جو پاکستان نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے لیے ایک ریلیف پیکج کی شکل میں اس سے پہلے اناؤنس کی تھی اور جس کے ذریعے عوام مستفید ہو رہے تھے، اس کو ریلیف پیکج کو عید الفطر تک لے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی پیکج کو اور زیادہ مؤثر اور ایفیکٹو بنانے کے لیے جو اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 ضروریات اشیاء تھیں جن پہ حکومت نے سبسڈی دی اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے
وہ عوام تک سستے داموں پہنچانے کا بیڑا اٹھایا، اور میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے عوام کے اس تکلیف اور مشکل کے مرحلے میں بھرپور انداز سے اس کمی کو جس آسان طریقے سے اوورکم کیا، اور عوام میں جو ایک ڈائریکٹ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کا ایک حق تھا، اس حق کو حقداروں تک پہنچایا۔ اس سے پہلے جو 5 ضروریاتی اشیاء پہ سبسڈی تھی، وزیر اعظم پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی تعداد کو، یعنی 5 کی بجائے وہ آرٹیکل، آئٹم یا ضروریات اشیاء، ان کی تعداد کو 19 کر دیا گیا، اور 19 جو اشیاء ہیں، پہلے جو اگر آپ کو یاد ہو تو ایک رمضان پیکیج ہم نے پچھلے سال بھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اس حکومت نے اناؤنس کیا تھا، اور گزشتہ سال کا جو ریلیف پیکیج تھا اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 1.5 ارب رکھی گئی تھی، اور 1.5 ارب روپے کی جو ضروریاتی اشیاء خرید کے سستے داموں یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے عوام کو دستیاب کی گئی تھی۔ اب اسی پیکیج کو 1.5 ارب سے بڑھا کے 2.5 ارب کر دیا گیا ہے، اور 2.5 ارب کا جو پیکیج ہے یہ ایک ایسی انیشیٹو ہے جو ابھی سٹارٹ ہوگا، اور اگر اس کی قلت محسوس ہوئی اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہوئی تو اس کو 7 ارب تک بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور اس کی پروویژن رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے بعد یہ واپس جو 5 ضروریاتی اشیاء ہیں ان کے اوپر مسلسل سبسڈی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جو ابھی 1200 ارب کا ریلیف پیکیج پرائم منسٹر آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے، اس میں 50 ارب یوٹیلیٹی سٹور کو دینے کا جو اعلان کیا تھا، اس میں 10 ارب روپے یوٹیلیٹی سٹور کی پاس پہنچ چکے ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو ماہ رمضان ہے اس کے آغاز سے پہلے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن اپنے وہ تمام جو چین سٹورز ہیں ان میں عوام کو یہ 19 آئٹم جس پہ حکومت نے سبسڈی دی ہے اور اس کو سستے داموں عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی ان سٹورز میں دستیابی جو ہے یقینی بنائی جائے گی، اور اس کے لیے ضلعی سطح پہ مانیٹرنگ اور ٹاسک فورس قائم کی جا رہی ہے، جو رضاکار فورس عوام کی بہتری کے لیے، کرونا متاثرین کے گھروں میں راشن پہنچانے کے لیے اور کیش ٹرانسفر میں سہولت کاری کے لیے جو رضاکار فورس ترتیب دی گئی ہے، بنائی گئی ہے، ٹائیگر فورس پرائم منسٹر کی زیر قیادت جو کام کر رہی ہے، تو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے اندر بھی ان کی خدمات لی جا سکتی ہیں، تاکہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں کہیں اس میں کوئی کمی اور سامان کی دستیابی کے حوالے سے عوام کے جو ایشوز ہوں گے وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے سامنے رکھے جائیں گے، تاکہ پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس آسن فریضے کو عوام کی بہتری کے لیے ادا کیا جا سکے۔ اور یہ رمضان چونکہ صبر اور اثار کا مہینہ ہے، تو صبر اور اثار کے اس مہینے میں جہاں ہم یوٹیلیٹی سٹورز کو عوام کی فلاح و بہبود کے ادارے کے طور پہ فنکشنل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو سفید پوش غریب اور نادار طبقات ہیں
वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में उनकी इस सोच को तक़वियत देंगे और ये यूटिलिटी स्टोर जो है वज़ीर आज़म के उस मिशन की तकमील में हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगा, जिसके तहत वो गरीब और पिसे हुए तबकात की हमेशा ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि उनकी तमाम पॉलिसीज़ का महवर और मरकज़ जो है उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना और इन मुश्किलात के तदारक के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना और उनको यकीनी बनाना उनका महवर और मकसद है। मैं इस मौके पे यूटिलिटी स्टोर के तमाम मुलाजमीन को भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि एक ऐसा मौका जिसमें कोरोना की वजह से हमने मार्केट्स बंद की, मुख्तलिफ दुकानें बंद की, बाज़ार बंद किए, शॉपिंग मॉल बंद किए, लेकिन यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन हैं और उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी चेन्स हैं, वो खुली रही हैं और उन्होंने अवाम के लिए जो ज़रूरियात अशिया हैं उनकी दस्तयाबी को दिन रात मेहनत करके यकीनी बनाया और यकीनन ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आखिर में चूँकि ये तफसील से एमडी यूटिलिटी स्टोर आपसे बात करेंगे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त इस मुश्किल का मुकाबला ना कोई हुकूमत तनहा कर सकती है और ना कोई इदारा जो है 100% तमाम दुखी अफराद की मसाइल को कम करके उसके ज़ख्मों पे मरहम रख सकता है। तो ये एक अवाम और हुकूमत का वाहिद साथ ही इसको 100% निचली सतह पे यकीनी बना सकता है। तो अवाम के जितने भी नुमाइंदे हैं, वो अपोजिशन में बैठे हैं या हुकूमत में हैं, वो नॉन गवर्नमेंटल जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें मुहैयर हजरात हैं, NGOs हैं, जो हमारे वो इदारे जो अपनी मदद आपके तहत हमेशा दुखी अवाम के आंसू पूछते रहे हैं, ये उन सब की यकसोई, यकजहती और हम आंगी से ही मुमकिन हो सकता है कि इस वक्त कोरोना के इस मुश्किल दौर के अंदर हम एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे का सहारा बने और मिल के इन मुश्किल हालात का मुकाबला करें। और मैं आप सबको जो जो लोग और इदारे और अफराद और तंजीमें जो गैर सियासी तंजीमें, समाजी तंजीमें अपनी मदद आपके तहत किसी दुखी को खाना पहुंचा रही हैं, किसी मुस्तहिक फैमिली को राशन तकसीम कर रही हैं, या जो इस वक्त जो मुस्तहिकीन घरों में बैठे हुए हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको माली मुआवनत दे रहे हैं, तो मैं उन सब के जज्बों को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये आपको यकीन दिलाती हूँ कि इस हमारे पाकिस्तानी मुआशरे का आप सब माथे का झूमर है और आप लोगों की ही ताकत से इंशाअल्लाह मुत्तहिद होकर हम कोरोना वायरस को शिकस्त देंगे। आप सब लोगों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजमीन भी उसी तरह जिस तरह डॉक्टर्स या हमारे आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस के लोग खिदमत कर रहे हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल के अपने स्टोर्स 7 days a week उन्होंने खोले हुए और वो उसी तरह मौत के मुंह से और इस मूजी बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन अपने तमाम सार्फिन को हम अपना स्टॉक्स पहुंचा रहे हैं। तो मैं भी खराज तहसीन पेश करूंगा तमाम यूटिलिटी स्टोर्स के एम्प्लॉयज़, क्योंकि उन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर पूरे पाकिस्तान को जो भी जितनी भी हमारे बसात में है हम उनको खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल्स में जाते हुए इसके बाद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं उनका जवाब दे दूंगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 8 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज का इनेकाद किया था और उस पैकेज में 5 अशिया ज़रूरत शामिल थी, जिसमें आटा, चीनी, घी और दालें शामिल थी।
اور ان کے ہم نے ریٹس فکس کیے تھے, اور اس وقت بھی ہم نے قوم سے یہی پرومس کیا تھا کہ یہ ریٹس وہی رہیں گے اور چینج نہیں ہوں گے اپ انٹل جون, اور آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں. یعنی آٹا جو بھی مارکیٹ میں پرائس ہو, اس وقت ہم آٹا 800 روپے پر 20 kg ہی ہوگا, شوگر 68 روپیز پر کے جی ہوگی, گھی 170 روپے پر کے جی ہوگا, دالیں بالعموم 15 سے لے کے 25 روپے تک ان میں سبسڈی دی جائے گی. اور اس کے ساتھ جیسے کہ ابھی پہلے بتایا گیا, ہم باقی اشیاء خورد و نوش جو اسپیشلی رمضان میں یوز ہوتی ہیں لائک کھجورے, ریڈ سرپس, بیسن, دودھ, چائے, اور ان پہ بھی سبسڈی دیں گے. اور اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاتا چلوں. جس طرح ہم بلیک ٹی پہ تقریباً 50 روپے پر کے جی کی رعایت ہوگی, یو ایس ٹی ملک پہ 20 روپے پر لیٹر کی رعایت ہوگی, تمام جو اسکوشز اور سرپس ہیں 1500 جو ایم ایل کی بوٹل ہوگی اس پہ 25 روپے کی رعایت ہوگی, اور جو 800 ایم ایل کی بوٹل ہوگی اس کے اوپر 20 روپے کی رعایت ہوگی. اور اسی طرح بیسن, دالیں اور یہ ان چیزوں پہ بھی ایز اے سیٹ کہ 15 سے 20 روپے کی رعایت ہوگی. کچھ چیزیں اور گوشت گزار آپ کو یہ کرتا چلوں کہ یہ پیکج گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں 50 ارب روپے اس پیکج میں الاٹ کیے ہیں. اس ماہ رمضان میں صرف سبسڈی جو ہوگی وہ 2.5 ارب کی ہوگی, اور جیسے ابھی پہلے میڈم نے بتایا کہ یہ صرف 2.5 ارب تک محیط نہیں رہے گی, اگر اس سے زیادہ بھی ہمیں سبسڈی دینی پڑی, یعنی اور والیوم بھی ہمارے, بیکاز اب ہمارے پاس 2 میں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیلیں بہت بڑھ گئی ہیں. اس پہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو ساتھ کچھ فگرز شیئر کروں گا کہ ہماری جو پہلے سبسڈی تھی وہ 2.5 ارب کی تھی, اور لیکن ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, اگر آج ہم ایک جگہ سے 500 روپے کی سیل کر دیتے اور وہ اسی جگہ سے اب ہم 1500 روپے کی سیل کر دیں, یعنی 2 گنا سے 3 گنا کسی جگہ یہ سیل انکریز, جس کی وجہ سے اتنی ہی ہماری جو سیلیں بڑھنے کی وجہ سے سبسڈی کی بھی کنزمپشن زیادہ ہوگی. اس لیے ابھی ہم 2.5 ارب اس پہ مختص کر رہے ہیں, اور اگر ضرورت پڑی تو اس میں اور بھی پیسے ڈال دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ اچھے نرخوں پہ مل سکیں. یہ جو سبسڈی ہے یہ عید تک تو چلے گی 19 آرٹیکل, اور اس کے بعد یہ دوبارہ 5 آرٹیکلز پہ چلی جائے گی, اور یہ متواتر ہم اپنا یہ جو پرائسز ہیں ارسپیکٹو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, یہ پرائسز برقرار رکھی جائیں گی. اور اس میں ہم اپنا کوالٹی چیک بھی اسی طرح ہمارا رہے گا تاکہ آپ لوگوں کو اچھی کوالٹی کی پروڈکٹس ہم مہیا کر سکیں. یوٹیلیٹی سٹور کے لحاظ سے ہمیں اس وقت جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے, ہم آج سے پہلے پچھلے صرف 1 ماہ میں ہم نے تقریباً 8 ارب روپے کی سیل کی ہے, اور جنوری سے اب تک ہم بالعموم تقریباً 25 ارب کی ہم سیل کر چکے ہیں. تو اور اس میں اگر آپ دیکھیں یہ سیلز فگرز جو ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ اتنے ہی ہم نے ہاؤس ہولڈ ہم نے لوگوں کو سرو کیا. اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو لوگ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک یہ فیسلٹی پہنچائی جا سکے, یہ تمام پروڈکٹس ہو جائے. لیکن اب ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 5 گنا یا کسی جگہ کئی پروڈکٹس میں 10 گنا. فار ایگزامپل اگر میں آٹے کی ہی بات کروں تو کسی جگہ سے ہمیں اگر آتا ہے کہ آٹے کی ترسیل یا سپلائی کم ہے, لیکن اس میں ہماری یہ ہے کہ پرائس ڈفرینشیل مارکیٹ سے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوالٹی پروڈکٹس اویلیبل ہے, اور ہمارے ہر سٹورز ہر وقت کھلیں تقریباً 7 days a week, جس کی وجہ سے ہمارے سٹوروں پہ بہت رش ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ پہ بھی رہیں تاکہ لوگ اپنے آپ اپنا خیال کریں اور باقیوں کا بھی خیال کریں. ضرور کہیں نہ کہیں گیپ ہو سکتے ہیں, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ تک یہ فیسلٹیز جو ہے نا وہ بہم پہنچائی جا سکے. ہم نے اسی طرح اپنے سٹورز جو ہے ان کو ہماری کوشش ہے, ہماری 4200 سٹورز اس وقت آپریشنل ہیں, جس میں سے 80 ہم سٹورز اور ایڈ کر چکے ہیں. اسی اگلے 15 سے 20 دنوں میں ہماری کوشش ہوگی کہ 200 سٹورز اس میں اور ایڈ کر دیا جائے, اور رمضان کے بعد اس میں 200 سٹور ہم اور ایڈ کرنے چلے جائیں گے. اور یہ موسٹلی ہماری جو ضرورت ہوگی وہ ہم رورل ایریا کی طرف یعنی چھوٹے دیہاتوں کی طرف یہ سٹورز کھولیں گے, یو سی لیول پہ یہ سٹورز کو لے جائیں گے.